الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا تمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم۔ محترم سامعین، میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے سچ کے فوائد اور جھوٹ کے نقصانات۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبرائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد ہم کو یوں ہی بیکارو بے مدد نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری کامیابی کے لیے، ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار تمام انبیاء اکرام کو مبعوث کیا۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان و کرم ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمانوں کے گھروں میں ہماری پرورش ہوئی
اور اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے جس نے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ اس اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً بالخصوص آخر نبی خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم صاف سیدھی گفتگو کیا کرو، سچ بولا کرو۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تم سچ بولنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور صاف سیدھی گفتگو کیا کرو، سچ بولا کرو۔ اور دیکھیے اللہ رب العالمین اگلی آیت میں کیا فرماتا ہے کہ صرف ایک سچ بولنے کی وجہ سے کہ یصلح لکم اعمالکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ صرف ایک سچ بولنے کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ہمارے اعمال کو درست کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا رہو، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ جو سچ بولتے ہیں، جو سچ پر مشتمل ہیں، اس نے یقیناً بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ صاف سیدھی گفتگو سے مراد وہ گفتگو ہے جس بات میں جھوٹ اور ہیر پھیر نہ ہو بلکہ سچ پہ مشتمل ہو۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے کہ آج مسلمان سچ پر مشتمل نہیں رہتے۔ اگر بات سچ ہے، اگر بات حق ہے، تو اس بات کو گھما کر، اس بات کو نظر انداز کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے اندر دوسری باتیں فٹ کر دیتے ہیں اور ادھر سے ادھر باتیں شامل کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صاف سیدھی گفتگو سے مراد وہ گفتگو ہے جس بات میں ہیر نہ ہو اور ہیر پھیر نہ ہو بلکہ سچ پر مشتمل ہو۔ اس کا حکم دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے دو ذکر فرمائے ہیں، دو فائدے ذکر فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین صاف سیدھی گفتگو کرنے والے اعمال کو درست کر دے گا، اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ جھوٹ سے پرہیز کرے اور صاف سیدھی گفتگو کیا کرے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم سچ بولنے والوں میں شامل ہو جاؤ، کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے، آج مسلمان سچ نہیں بولتے، سچ بولنے والوں میں شامل نہیں ہوتے۔ آج ہم اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں، ہم بزنس بھی کرتے ہیں، ہم لین دین بھی کرتے ہیں، ہم اپنے دکانوں پر بیٹھ کر جھوٹ بھی بولتے رہتے ہیں۔ ہم نے کپڑوں کی دکانیں بھی کر رکھی ہیں، پرچون کی دکانیں بھی کھول رکھی ہیں۔ کسی بھی دکان کی آپ مثال لے لیجئے، ہم اپنے کاروبار میں بیٹھ کر ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو، اگر پکے سچے مسلمان ہو، تو سچ بولنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ان تین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی توبہ قبول کرنے کے بعد دیا۔ سچ بولنے کا حکم مومنوں کو ان تین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی توبہ قبول کرنے کے بعد دیا جو جنگ تبوک میں بغیر عذر کے پیچھے رہ گئے تھے۔ کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی دقت نہیں تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو انہوں نے جھوٹ عذر بیان کرنے کے بجائے سچ بولا اور اعتراف گناہ کر لیا اور گناہ سے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سچ بولنے کی وجہ سے ان کی توبہ قبول کر لی، اور اس طرح وہ اللہ کے اس عذاب سے بچ گئے جس کے وعید اس نے جھوٹے عذر بیان کرنے والے منافقوں کو یوں سنائی کہ انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما كانوا یکسبون، انہم رجس
بے شک وہ ناپاک ہیں، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، اور ان کے کرتوتوں کے باعث ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے اوپر ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم سچ بولنے کی وجہ سے ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں یا جہنم میں۔ اور دیکھیے اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ سچ بولنے والے مردوں اور سچ بولنے والی خواتین کو مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اٹھائیے قرآن کریم اور سورہ احزاب کھولیے، آیت نمبر 35۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے چاہے مرد ہوں یا عورتیں، ایسی عورتوں کے ایسے مردوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے کہ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومنہ عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار کرنے والے مرد اور فرما بردار کرنے والی عورتیں، والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، خضوع اور خضوع اختیار کرنے والے مرد اور خضوع اور اختیار کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجهم والحافظات، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ رب العالمین نے مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ جو مسلمان ہیں، جو پکے سچے مومن ہیں، جو سچ بولتے ہیں، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ لیا ہے۔ صرف یہی نہیں کہا کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے، مغفرت اور اجر عظیم کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سچ بولنے والوں کو اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 119 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قال اللہ ھذا یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ اللہ رب العالمین سچ بولنے والوں کو جنت کی بشارت دیتا ہے کہ قال اللہ ھذا، اللہ فرمائے گا قال اللہ ھذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، آج سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، آج سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغ ہیں، ان کے لیے جنتیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے خوش ہوگا، ورضوا عنہ، اور اللہ ان سے خوش، اور وہ اللہ سے خوش ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ کن لوگوں کے لیے یہ بڑی کامیابی ہے؟ کن لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت دی ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو سچ بولتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نہیں جو جھوٹ بول کر اپنا پیٹ پالتے ہیں، جو جھوٹ بول کر اپنے بیوی بچوں کو پالتے ہیں، جو جھوٹ بول کر اپنے کاروبار میں بزنس کرتے ہیں، جو جھوٹ بول کر اپنی بڑی سے بڑی عمارت تیار کرتے ہیں، جو جھوٹ بول کر بڑی سے بڑی گاڑیاں خرید کر اس میں عیش و آرام سے گھومتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے
میرے بھائی ان لوگوں کے لیے جو سچ بولتے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت دی ہے، اور فرمایا کہ سچ بولنے والوں کی صفت متقیوں کی صفت ہے، جو سچ بولتے ہیں ان کی صفت متقیوں کی صفت ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 33 اور 34 میں کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین۔ والذی جاء، اور جو شخص آئے، بالصدق، سچی بات لے کر آئے، وصدق به، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں۔ جو سچ بات لے کر آئے اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ متقی ہیں۔ لهم ما يشاءون عند ربهم، وہ جو چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہے۔ ذالک جزاء المحسنین، نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے، متقیوں کا یہی بدلہ ہے، سچوں کا یہی بدلہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ سچ بولنا متقیوں کی لازمی صفت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نیکی، سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم ہمیشہ سچ ہی بولا کرو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ اور ایک شخص ہمیشہ سچ ہی بولتا ہے اور سچ ہی کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے یہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ آدمی بہت زیادہ سچ بولنے والا ہے۔ اور تم جھوٹ سے پرہیز کیا کرو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم تک لے جاتا ہے۔ اور ایک شخص ہمیشہ جھوٹ ہی بولتا ہے اور جھوٹ ہی کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے یہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ آدمی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، تمام انبیاء علیہ السلام بھی ہمیشہ سچ ہی بولتے تھے اور صدق ان کے اخلاق فاضلہ کا لازمی حصہ تھا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء علیہ السلام کی صفت یوں ذکر فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، سورہ یوسف آیت نمبر 51۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہ کان صدیقا نبیا، سورہ مریم آیت نمبر 41۔ اور اسی طرح جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہ کان صدیقا نبیا، سورہ مریم آیت نمبر 56۔ اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وجعلنا لهم لسان صدق علیا، سورہ مریم آیت نمبر 50، آیت نمبر 50۔ اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، سورہ مریم آیت نمبر 50۔ اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء علیہ السلام کی صفت جگہ جگہ فرمائی کہ مختلف انبیاء علیہ السلام بھی ہمیشہ سچ ہی بولتے تھے۔ اور جہاں تک ہمارے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو آپ کی نبوت سے پہلے ہی الصادق الامین کے القاب سے مشہور تھے۔ اللہ کے نبی کو ابھی نبوت نہیں ملی، نبوت سے پہلے ہی الصادق الامین کے القاب سے مشہور ہو گئے۔ اللہ کے نبی کی گواہی اپنوں نے تو دی ہی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تو دی ہی ہے، بلکہ اللہ کے نبی کے جو دشمن تھے، جو غیر تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ما جربنا علیک الا صدقا، صحیح بخاری حدیث نمبر 4770، کہ غیر گواہی دے رہی اللہ کے نبی کی کہ ہم نے اللہ کے نبی کو ہمیشہ سچ ہی بولتے پایا ہے۔ اور آپ کو ایک واقعہ سناتا چلو کہ ابو سفیان شاہ روم ہرقل کے پاس گئے۔ ابو سفیان شاہ روم ہرقل کے پاس گئے جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ہرقل نے ابو سفیان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی کے متعلق سوال کیا ابو سفیان سے کہ ابو سفیان اللہ کے نبی آپ کو کن کن باتوں کا حکم دیتے تھے؟ ابو سفیان نے کہا کہ یقول اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والعفاف والصدق والصلة۔ ابو سفیان ہرقل سے کہہ رہے ہیں کہ اعبدوا اللہ وحدہ، کہ تم صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کیا کرو،
तुम सिर्फ एक अकेले अल्लाह की इबादत क्या करो, वला तुशरिकू बिही शैआ, और उसके अलावा किसी और की परस्तिश ना करो, किसी और की इबादत ना करो, किसी और की पूजा ना करो, सिर्फ एक अकेले अल्लाह की इबादत क्या करो। वतरुकू, और उन सब चीजों को छोड़ देना, मा यक़ूलु, जो कहे, व आबाउकुम, तुम्हारे आबा व अजदाद, जो तुम्हारे आबा व अजदाद कहते थे, उन सब चीजों को छोड़ देना। अगर कोई एक गैर मुस्लिम अगर इस्लाम कबूल करता है तो उसके ऊपर न जाने हजारों सवाल खड़े हो जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि तुम्हारे बाप दादा किस मसलक से थे और तुम्होंने कौन सा मसलक इख्तियार कर लिया। अगर कोई बरेली या शिया अहले हदीस बनता है तो उनके सामने कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि तुम्हारे बाप दादा का दीन क्या था जो तुमने दूसरा दीन कबूल कर लिया। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम्हारे आबा व अजदाद जो हुक्म देते थे उन सब चीजों को छोड़ देना, जो कुरान और हदीस से मिले, जो कुरान और हदीस से साबित है, उनको तस्लीम करे। और अल्लाह के नबी ने इन बातों का भी हुक्म दिया कि वयअमुरुना बिस्सलाती, और नमाज कायम करना, वस्सिद्क़ी, और सच बोलना, वल अफ़ाफ़ी, और पाक व साफ रहना, वस्सिला, और सिला रहमी करना। इन सब बातों का अबू सुफियान शाह रोम ने हलकुल से कहा और हलकुल ने भी इस बात को तस्लीम किया, इस बात की तस्दीक की कि अल्लाह के नबी भी हमेशा सच ही बोलते थे, अल्लाह के नबी भी हमेशा सच ही बोलते थे। मेरे भाइयों, अगर हम उमूमी गुफ्तगू करते हैं, अगर हम चाहे मजाक करते हैं या सीरियस में बात कर रहे हैं, कहीं पर भी अगर हम बात करते हैं तो सच ही बोलना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इज़मनू ली सित्ता मिन अनफुसिकुम अज़मनु लकुमुल जन्नह उसदुकू इदा हद्दस्तुम वऊफू इदा वअदतुम वअद्दू इदा तुमिनतुम वहफज़ू फुरूजकुम वगुज़्ज़ू अबसारकुम वकुफ़्फ़ू ऐदियकुम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इज़मनू ली सित्ता मिन अनफुसिकुम, कि तुम मुझे अपनी तरफ से 6 बातों की जमानत दे दो। अज़मनु लकुमुल जन्नह, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत दे देता हूं। और मेरी 6 बात कौन सी हैं? वो 6 बातें कौन सी हैं? मेरी इन 6 बातों को ज़हन नशीन कर लीजिए और दिमाग के किसी कोने में फिट कर लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसदुकू इदा हद्दस्तुम, कि जब बात करो तो सच बोलो। नंबर 2, इदा वअदतुम वऊफू इदा वअदतुम, जब वादा करो तो उसे पूरा करो। वअद्दू इदा तुमिनतुम, जब अमानत सौंपी जाए, जब अमानत दे दी जाए तो उसे अदा करो। वहफज़ू फुरूजकुम, और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करो। वगुज़्ज़ू अबसारकुम, और अपनी आंखों को पस्त रखो और अपनी आंखों को नीचे रखो और अपनी आंखों को झुका के रखो। वकुफ़्फ़ू ऐदियकुम, और अपने हाथों को कंट्रोल रखो और अपने हाथों को नीचे रखो। अल्लाह के नबी ने इन 6 बातों का हुक्म दिया कि जब तुम बोलो तो सच बोलो और जब वादा करो तो उसे पूरा करो। लेकिन आज हम वादा करते हैं तो वादा खिलाफी करते हैं, हम अमानत में खायानत करते हैं, हम झूठ बोलते हैं और हम अपने शर्मगाहों की हिफाजत नहीं कर पाते, हम अपनी नजरों की हिफाजत नहीं कर पाते। मेरे भाइयों, जिस तरीके से हम अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी माँ को जिस नजर से देखते हैं, उसी नजर से हम दूसरे की बहन को, दूसरे की बेटी को, दूसरे की माँ को देखना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि कल कोई और हमारी बहन को, हमारी बेटी को, हमारी बीवी को कोई बुरी नजर से देखें। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी नजरों की हिफाजत करो और अपने हाथों को कंट्रोल रखो और अपने हाथों को नीचे रखो। अगर किसी वजह से किसी से इख्तिलाफ हो जाता है, अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो चुप रहो, अपने हाथों को नहीं उठाओ। मज़कूर 6 बातों में अल्लाह के नबी ने सबसे पहली बात कहा कि उमूमी गुफ्तगू में झूठ बोलना। इसलिए मेरे भाइयों, हर मुसलमान को चाहिए और हर मुसलमान की ख्वाहिश है, ये तमन्ना है कि मैं जन्नत में जाऊं। किसी की भी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि मैं जहन्नम में जाऊं। हर मुसलमान की ख्वाहिश है, हर मुसलमान चाहता है कि मैं जन्नत में जाऊं। लेकिन मेरे भाइयों, जन्नत में जाने से पहले हम सब इन बातों पर अमल करना होगा। अगर हमें जन्नत में जाना है तो हमें सच बोलना होगा। अगर हम जन्नत में जाना चाहते हैं तो हम
وعدہ کرنا ہوگا اور اس میں وعدہ خلافی نہیں کرنی ہوگی، امانت میں خیانت نہیں کرنا ہوگا۔ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم جنت میں جانا بھی چاہتے ہیں اور ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت بھی نہیں کر پاتے، اپنے نظروں کی حفاظت نہیں کر پاتے، لیکن پھر بھی ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، میرے بھائیو جنت اس طریقے سے نہیں مل پائے گی۔ جنت بہت مشکلوں سے ملتی ہے کہ جب ہم نماز ادا کریں گے، روزہ رکھیں گے، صدقہ و خیرات ادا کریں گے اور سچ بولیں گے، تب جا کر ہمیں جنت ملے گی۔ اور اگر آپ کوئی بھی طالب علم ہو، اگر اس کے پاس 10ویں کی مارک شیٹ ہے، 10 کی مارک شیٹ ہے، تو اسے جا کر اگلی کلاس میں قابلیت ملے گی، اگلی کلاس میں اس کو داخلہ ملے گا۔ اگر اس کے پاس 10ویں کی مارک شیٹ نہیں ہے تو اس کو داخلہ نہیں مل سکتا۔ آپ کسی کی بھی مثال لے لیجئے، اگر ہم کاروبار کرتے ہیں، جب تک ہم اس کاروبار میں محنت نہیں کر سکتے ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے جب ہم نماز ادا کریں گے، روزہ رکھیں گے، سچ بولیں گے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، تب ہمیں جا کر جنت ملے گی۔ اس لیے میرے بھائیو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جھوٹ سے پرہیز کرے، ورنہ یہ بات یاد رکھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمومی گفتگو میں جھوٹ بولنے کے متعلق فرمایا کہ وہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 33، حدیث نمبر 33 کہ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے تو اس میں وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب امانت سونپی جائے اور جب امانت دے دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یہ منافق کی 3 نشانی ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 34، چوتھی بات ہے کہ اگر کسی سے لڑائی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو اس میں گالی گلوچ دے۔ منافق کی 4 نشانی ہے۔ میرے بھائیوں ان حدیث سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا منافق کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے، لہٰذا ایک مسلمان کو، ایک مومن کو یہ زیب نہیں دیتا، ایک مسلمان کو یہ اجازت نہیں دیتا، ایک مومن کی یہ نشانی نہیں کہ وہ عمومی گفتگو میں جھوٹ بولے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ سچ ہی بولے۔ اور آج یہ بھی ہو رہا ہے کہ اگر بات کی جا رہی ہے تو باتوں میں قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر قسم بھی اٹھانی ہو تو صرف ایک اللہ کی قسم اٹھانی چاہیے۔ صحیح ابو داؤد کی روایت ہے کہ وَلَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وَلَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، تم اپنے باپو، اپنی ماں، اپنے شریکوں کی قسم نہ اٹھایا کرو۔ وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ، اگر قسم اٹھانی ہو تو صرف وَلَا تَحْلِفُوا تو صرف ایک اکیلے اللہ کی قسم اٹھایا کرو، اور قسم بھی صرف اس وقت اٹھایا کرو إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ، جب تم سچے ہو۔ جب تم سچے ہو تو صرف اسی وقت اللہ کی قسم اٹھانی چاہیے۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے کوئی اپنے باپ کی قسم اٹھاتا ہے، کوئی اپنی اولاد کی قسم اٹھاتا ہے، کوئی اپنے کاروبار کی، کوئی اپنے روپیہ پیسے کی قسم کھاتا ہے، کوئی اپنی اولاد کی قسم کھاتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائیں گے یہ حرام ہے۔ صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ کی قسم اٹھانی چاہیے، اور اللہ کی قسم بھی صرف اس وقت اٹھانی چاہیے جبکہ سچے ہو۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے تو مسلمان جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہا ہے، جھوٹی قسم اٹھاتا ہے اور جھوٹ بول کر اپنے بھائیوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ سچ ہی بولنا چاہیے اور سچ ہی پر مشتمل ہونا چاہیے، سچ ہی کی تصدیق کرنی چاہیے۔ اب آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہم سب مسلمانوں کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جھوٹ سے الہ العالمین ہماری حفاظت فرما۔
الہ العالمین ہم سب مسلمانوں کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، الہ العالمین ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین جو مسلمان بھائی قرض دار ہیں، الہ العالمین ان سب کی قرض کی ادائیگی کا مہیا فرما۔ الہ العالمین جو مسلمان بھائی ناحق مقدمات میں جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، الہ العالمین ان سب کی رہائی کا سامان نصیب فرما۔ الہ العالمین جو مسلمان بھائی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، الہ العالمین ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین خاص طور سے اس مسجد کے اندر جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، الہ العالمین ان کے گھروں میں، ان کے رشتہ داروں میں جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہو، الہ العالمین ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھائی اس مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، الہ العالمین ان کا آنا قبول فرما۔ الہ العالمین ان کا آنا قبول فرما۔ الہ العالمین جو مسلمان بھائی بے اولاد ہیں، الہ العالمین ان سب کو نیک اولاد صالح عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على السلام.